میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے۔ جو پاکستان کا صدر کیا ہے، اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ربوے والوں کا دھوکہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا۔ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نبی ہوں گے، مل کے بولو نبی، بولو نبی، لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ آؤ دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے، یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و حدیث کا علم کیوں؟ جب آئیں گے، نبی ہوں گے، دور نبوت میرے نبی کا ہوگا، فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے۔ جو پاکستان کا صدر کیا ہے، اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ربوے والوں کا دھوکہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا۔ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے، پیچھے والوں کی آواز آنی چاہیے بلند آواز سے۔ لا الہ، ہاں ذرا توجہ، دھوکہ بتانا چاہتا ہوں قادیانیوں کا۔ اتنے بڑے نبی آ کے محمد الرسول اللہ کی نسبت گنبد خضرا والوں کی کریں گے، اور یہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ میں نسبت مرزا قادیانی کو دے کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، میں قادیانیوں کو دعوت اسلام دے رہا ہوں، کب تک بغض رکھو گے؟ کب تک مولانا اللہ وسایہ سے بغض رکھ کے جہنم کی طرف جاؤ گے؟ آؤ ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، آؤ اٹھاؤ کلمۃ الفصل، تمہاری کتاب ہے، اپنے گھر سے کتاب اٹھا کے پڑھو، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ ارے تمہیں دھوکہ دیا گیا، میرے نبی نے کہا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تم نے ابن چراغ بی بی کو مسیح بنا لیا، میرے نبی نے کھول کے بتا دیا۔ توجہ میری طرف، حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے، ہم آخری باتیں کر رہا ہوں، توجہ، تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ، عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى بَيْنِ كَتِفَيْهِ، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے، حضرت مہدی کو آگے کریں گے۔ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا محفوظ میرے نبی نے کیے، وہ مٹی کی چڑیا بنا کے اڑائیں گے، رب کے حکم سے اڑاتے رہے۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، محفوظ میرے رب نے فرمایا ابریء الاکمح والابرص باذن اللہ، ابرص والے کو شفا دیتے تھے۔ تذکرہ میرے قرآن میں ہے،
مادر ذات نابینا کو بینا کیا. تذکرہ میرے رب کے قرآن میں ہے. سننا میرے رب نے آسمان پہ اٹھایا. تذکرہ توجہ نہیں طرف کرنا. تذکرہ میرے رب کے قرآن میں ہے. عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو لٹکایا. تذکرہ قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بندہ اپنا لٹکایا. نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا. وہ جس کی شکل بدلی. توجہ ایک قادیانی مجھے کہنے لگا شکل بدلی تو کیسے بدلی؟ اور میں نے کہا جھلیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. کون ہے سبحان اللہ؟ بلند آواز سے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی بنا سکتا ہے. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اور کہنے لگے آسمان پہ گئے کس طرح؟ اوزون کی لہریں آگ کی لپٹیں میرے کالج کی نوجوان کو گمراہ کرتے ہیں. اوزون کی لہریں. اور میں نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جس رستے سے آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے. جو رب کونی بردم و سلامہ کہہ کے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے عیسیٰ کے لیے نہیں ٹھنڈی کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے. آخری بات ذرا توجہ میں طرف. نازل ہوں گے بشرقی دمشق. نازل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے یکسر الصلیب یقتل الخنزیر. عیسائیت کو مٹائیں گے. تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے فَيَقْتُلَهُ بِبَابِ لُدٍ. دجال کو قتل ختم کر رہا ہوں. بِبَابِ لُدٍ لد کے مقام پہ دجال کو قتل کریں گے. تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو جو امید کرنا نازل ہونے کے بعد احرام باندھیں گے. لَيَحِلَّنَّ عیسیٰ ابن مریم حجا او معتمرا او یسنیہما جمیعا. احرام باندھیں گے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا اکٹھے. تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں. قام علی قبری میری قبر پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور مجھے سلام کریں گے. لَأُجِيبَنَّهُ میں ان کے سلام کا جواب ہوگا. اور سنو فَيَكُونُ پوری دنیا پہ اسلام پھیلایا. فَيَكُونُ قبر ختم کر رہا ہوں میں نے مختصر کر دیا. فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي میرے ساتھ گنبد خضرا میں چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. اور سنو میرے نبی نے ایک پیغام آپ کو بھی دیا ہے. کہو نا سبحان اللہ. سب کہو گے سبحان اللہ تو چلوں گا. کہو سبحان اللہ. میرے نبی نے پیغام دیا من ادرک منکم عیسی ابن مریم. رب والا سنو جرمنی والو یورپ والو ایشیا والو کوئٹہ والو کراچی والو من ادرک منکم میرے نبی کا پیغام سننا. 1400 سال سے میرے نبی نے پیغام دیا ہے. ہر امتی نے آگے پیغام پہنچایا ہے. میرے نبی کا پیغام ہے. چناب نگر آنے والوں نیٹ پہ پوری دنیا میں سننے والوں من ادرک منکم عیسی ابن مریم جو تم میں سے عیسیٰ ابن مریم کو پائے فَلْيُقْرِهُ مِنِّي السَّلَامُ تو عیسیٰ کو میرا سلام کہہ دینا. اگر زندگی میں پایا تو سلام دیں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے دیں گے انشاءاللہ. رب والا ابن مریم ہے ابن چراغ بی بی نہیں ہے. دھوکے سے باہر آؤ. میرے نبی نے فرمایا جو عیسیٰ کو پائے تو میرا سلام دے دینا. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے. ہم جو درود پڑھیں گے وہ روزہ اطہر پہ ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا. انتہائی توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ. بلند آواز. پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی. جمعے کا دن ہے, ذرا بلند آواز سے پوری توجہ دیں گے. یہ بیانی سبق ہے. دلائل کی دنیا میں بڑوں کی علوم کا کچھ حصہ آپ تک منتقل کرنا ہے. مجھے پوری توجہ دیں اور دیکھیں ہمارے بڑوں نے اشعار میں ہمیں عقیدہ اور بھی سمجھایا ہے. توجہ میری طرف. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی. سبحان اللہ نہیں کہتے ہو؟ بلند آواز سے, بلند آواز سے. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, حسن مطلق کے شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھائے گئے. اور توجہ طلب ہے. اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر اے قاسم. سبحان اللہ نہیں کہتے. اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر اے قاسم. میرے آقا ہیں وہ, میرے مولا ہیں وہ, میرے آقا ہیں وہ, میرے مولا ہیں وہ, جن کے دامن میں جنت بسائی گئی, جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. کچھ عرصہ پہلے کی بات بلا تمہید گفتگو کو ابتدا دینا چاہتا ہوں. توجہ آپ کی بھی چاہیے. توجہ مسجد میں بیٹھے ہوئے پنڈال کے اندر ختم نبوت کے پروانوں کی بھی چاہیے. آج سے 10-12 سال پہلے یورپ میں, برطانیہ میں ایک فلم چلی. فلم کا نام کیا تھا؟ انتہائی گستاخ فلم, گستاخانہ رنگ میں رنگائی ہوئی فلم. عیسیٰ, نعوذ باللہ, عیسیٰ اور لڑکی. عیسیٰ علیہ السلام کو یورپ والوں نے, برطانیہ والوں نے پوسٹر چھاپے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لڑکی کے ساتھ دکھایا گیا. جب پوسٹر لگے مسلمان سڑکوں پہ آ گئے. یہ ہمارے بھی نبی ہیں, ہم ان کی گستاخی برداشت بولو نہیں کر سکتے.
جب جلوس مسلمانوں کے نکلے پھر پادریوں کو شرم آئی، ماننے والے ہم ہیں، احتجاج ان کی عزت کے دفاع میں مسلمان کر رہے ہیں۔ پادری بھی نکلے، پادریوں نے بھی شور ڈال دیا، پابندی لگ گئی، لیکن بعد میں ایک بحث اٹھی پورے یورپ کے اندر، یہ جو 3 گھنٹے کی فلم بنی ہے، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فلمایا گیا ہے، یہ مواد کہاں سے ملا؟ بائبل میں تو 2-4 واقعات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یورپ والوں نے، توجہ سے سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا، جب یورپ والوں نے فلم بنانے والوں سے پوچھا آپ نے یہ مواد فلم کا کہاں سے حاصل کیا، فلم بنانے والے عیسائیوں نے کہا قرآن و حدیث سے حاصل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر محفوظ ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے، میری گفتگو ہوئی کوئٹہ میں پادریوں کے ساتھ، میں نے ان سے کہا ارے ظالموں، میرے نبی کی عزت کا قانون بنتا ہے، اعتراض تم کرتے ہو، آپ جس نبی کو مانتے ہو ان کی زندگی کی عزت کا تحفظ میرے نبی نے کیا، ان کی زندگی کے حالات کو محفوظ میرے نبی نے کیا۔ آنے والے مسیح کا نام کیا ہے؟ تذکرہ قرآن میں ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ تذکرہ قرآن میں ہے۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ ان کے معجزات کیا ہیں؟ تذکرہ قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نابینا کو بینائی دیتے تھے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ چڑیاں مٹی کی بنا کے اڑاتے رب کے حکم سے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے، تذکرہ قرآن میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وجاہت کیسی؟ تذکرہ قرآن میں ہے۔ ان کا جسم کیسا؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ ان کے بال کیسے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ ان کا رنگ کیسا؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ کس رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ کہاں ہوں گے؟ امامت کے مصلی پہ کون ہوگا؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ ان کو مصلی پہ بلائے گا کون؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ ان کے کارنامے کیا ہوں گے؟ وہ صلیب کو کیسے توڑیں گے؟ وہ خنزیر کو کیسے ختم کریں گے؟ وہ عیسائیت کو کیسے مٹائیں گے؟ وہ دجال کو کیسے ختم کریں گے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نازل ہونے کے بعد حج کا یا عمرے کا احرام باندھیں گے۔ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ کتنا عرصہ زندہ رہ کے انتقال فرمائیں گے؟ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ توجہ چاہیے۔ میں نے ان سے کہا تم میرے نبی کی عزت کے قانون پہ انگلی اٹھاتے ہو، احسان فراموش ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ میرے نبی کی وجہ سے۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کی اماں کا نام کیا ہوگا؟ ذالکہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ تذکرہ قرآن میں ہے۔ لم یمسسنی بشر، تذکرہ قرآن میں ہے۔ مجھے عیسائی کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے قرآن میں ہے کلمتن، عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا، یہ خدائی کی دلیل ہے۔ میں نے کہا نہیں، مصطفائی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے ہو؟ بلند آواز سے کہو گے تو چلیں گے، کہو سبحان اللہ۔ مجھے کہنے لگا، توجہ میری طرف،
کلمہ خدائی کی دلیل ہے، میں نے کہا مصطفی کی دلیل ہے، کہنے لگا ان کو روح اللہ کہا گیا، روح اللہ خدائی کی دلیل ہے، میں نے کہا مصطفی کی دلیل ہے، کہنے لگا وہ کس طرح، میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، ہر اچھا کلمہ میرے رب کی طرف آسمانوں پر جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، مصطفی کی دلیل ہے، ان کو روح اللہ کہا گیا۔ توجہ کرنا، عقیدہ مضبوط کرنا، قرآن میں روح 4 چیزوں کے لیے بولا گیا، روح کو بولا گیا جو جسم میں ہوتی ہے، نمبر 2 روح فرشتوں کو بولا گیا، نمبر 3 روح جبرائیل کو بولا گیا، نمبر 4 روح وحی کو بولا گیا۔ میرے عزیز توجہ کرنا، وحی کا تعلق بھی آسمان سے ہے، فرشتوں کا تعلق بھی آسمان سے ہے، جبرائیل کا تعلق بھی آسمان سے ہے۔ جب میرے رب نے عیسیٰ کو روح اللہ کہا تو کہنے دیجئے عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے سبق محفوظ کر کے اٹھنا ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ میرے نبی نے کیا ہے، احسان میرے نبی کا ہے۔ گود میں گفتگو کیسے کی، پیدا کہاں ہوئے، یہ بھی تذکرہ ہے۔ الہ جذع نخلہ، کھجور کے تنے کے پاس پیدا ہوئے تو گفتگو کیا کی، قالوا کیف نکلم من کان، توجہ میری طرف، سبق یاد کرنا ہے۔ من کان فی المہدی صبیہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں نے اس سے کہا، عیسائی کو تو سمجھا رہا تھا، بیچ میں غامدی ٹپکا، بیچ میں قادیانی ٹپکا، کہنے لگا مولوی صاحب تم تو یہاں بھی حیات ثابت کرتے ہو، وہ کس طرح؟ عیسیٰ علیہ السلام کی گود کی گفتگو ہے، قال انی عبداللہ، یہ تو کوئی انوکھی بات تھی، قرآن میں تذکرہ ہوا، وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ مہدی گود کی گفتگو سمجھ آتی تھی، کہلا کیوں کہا؟ کہولت 50 سال کی عمر میں ہر کوئی گفتگو کرتا ہے، اور میں نے کہا جھلے یہی تو ان کی حیات کی دلیل ہے، صدیوں کے بعد آئیں گے اور گفتگو کہولت کی عمر میں فرمائیں گے۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے علم کا ایک قطرہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ، میرے استاد، یہی میں نے ان سے پڑھا، فرمانے لگے عیسیٰ علیہ السلام جہاں موجود ہیں وہاں سورج چاند کی قید نہیں، توجہ، وہاں کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ گئے ہوئے 2,000 سال ہوئے۔ 2020 چل رہا، کون سا چل رہا؟ 2000، تو 50,000، توجہ کرنا، 50,000 سال کے مقابلے میں 2,000 سال چند منٹ بنتے ہیں۔ تجھے اس پر بھی دلیل دیتا ہوں، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث کے الفاظ ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف میں آتا ہے جب نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ بڑی ڈھیلی سبحان اللہ نکلی ہے، بلند آواز سے، وہ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے سنو، عقیدہ مضبوط کرو۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ میرے نبی نے کیا، کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں ان کا حلیہ کیسے ہوگا، کہیں 2 نمبر عیسیٰ کو ربوے والے نہ مان لیں۔ نہیں سمجھے؟ آؤ حلیہ بتاتا ہوں، میرے رب نے قرآن میں کہا، توجہ چاہیے طالب علم، دلائل کی دنیا میں مضبوط ہو کے جانا۔ میرے رب نے کہا عیسیٰ کیسے ہوں گے، کہا وجیہن فی الدنیا، وہ تو وجاہت والے ہوں گے، کہو نا سبحان اللہ، بولو وجاہت والے ہوں گے، آنکھ سے بھینگے نہیں ہوں گے، انگریز کی عدالت میں بھیک نہیں مانگیں گے، وہ تو وجاہت والے ہوں گے۔ وجیہن
فی الدنیا، اور میں نے کہا یہ بھی حیات کی دلیل ہے۔ یہ لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا تجھے سمجھاتا ہوں، ایک نہیں 3 طرح سمجھاتا ہوں۔ وجیہن فی الدنیا، توجہ میری طرف، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وجاہت والے، اور قرآن میں دوسری جگہ میرے رب فرماتا ہے انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او بولو 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 او یصلبوا، جس کو سولی دی جائے، جس کو سولی دی جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، وہ دنیا میں رسوائی کا باعث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا، جسے سولی دی جائے وہ خزی فی الدنیا، جو وجیہن فی الدنیا ہو وہ خزی فی الدنیا نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھی؟ سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ پھر سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی بلند آواز سے۔ میں نے کہا یہ تو حیات کی دلیل ہے، توجہ میری طرف، یہ بڑے بڑے اکابر موجود ہیں۔ وجیہن فی الدنیا، قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی وجاہت پوری دنیا میں، ان کی وجاہت تو قوم بنی اسرائیل میں بھی نمایاں نہ ہو سکی۔ ارے ان کو ماننے والے تو گنتی کے افراد۔ آؤ میں ان کی وجاہت دکھاتا ہوں۔ وہ دن آنے والا ہے، کیف انتم، ہائے 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 ہائے، کاش کہ عربی کا کوئی صحیح ترجمہ کر سکتا۔ یہ اردو، یہ عربی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کیفہ کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کاش میں وہ درد آپ تک منتقل کر سکوں۔ کیفہ اذا نزل ابن مریم، ارے 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 تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اذا نزل ابن مریم، جب وہ قائد آئے گا، جب دنیا میں انصاف مٹ چکا ہوگا، جب میری نبی کی عزت کے بچانے والے مٹ رہے ہوں گے، جب ورلڈ اسمبلی میں 60 اسلامی ملک اپنے نبی کی عزت کا تحفظ نہیں کر پائیں گے، جب اسلامی ملکوں میں سیٹ اف کے نام سے مساجد پہ چندوں میں پابندیاں لگ رہی ہوگی، جب برما میں میرے نوجوانوں کو زندہ کھڑا کر کے کھالیں اتاری جائیں گی، جب کشمیر میں میری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جائے گا، جب پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آئے گا جو سب کو لے کے چل سکے، تو سنو میرے نبی کا فرمان سنو۔ اس عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ کیف انتم، ارے تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ قائد آئے گا، کفر سے ٹکرائے گا، باطل کو مٹائے گا۔ رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں ایک کافر بھی نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ بہت ڈھیلی نکلی ہے۔ سبحان اللہ وہ بولے گا جس کے دل میں درد موجود ہے۔ کیف اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم امامکم منکم، سنو وجاہت والے ہوں گے، وہ من المقربین، میں دلائل بھی دے رہا ہوں، حلیہ بھی بتا رہا ہوں، توجہ پوری چاہیے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، لفظ مقرب قرآن میں 7 جگہ استعمال ہوا، 7 جگہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے ہے۔ ومن الملائکۃ المقربین، فرشتوں کا تعلق آسمان سے ہے۔ اور ومزاجہ من تسنیم، عین یشرب بها المقربون، جنت کا تعلق آسمان سے ہے، ان کے لیے بھی مقرب، ان کے لیے بھی مقرب۔ توجہ میری طرف کرنا، قرآن میں 7 جگہ لفظ مقرب ان کے لیے بولا گیا جن کا تعلق آسمان سے ہے۔ جب رب نے میرے عیسیٰ کے لیے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، تو کہنے دو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی کہاں سے ہے؟ بلند آواز سے، کہاں سے ہے؟ آؤ میں حلیہ بتانے جا رہا ہوں۔ یورپ والو، عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو میرے نبی نے محفوظ کیا تھا۔ مربوع الخلق، ہائے معتدل جسم والے، الی الحمرۃ والبیاض، سفیدی سرخی مائل، دھوکہ نہ کھانا، کسی بھینگے کو عیسیٰ نہ بنانا، کسی بھینگے کو عیسیٰ نہ بنانا۔
इला अल-हुमरति वल बयाज, सफेदी, सुर्खी माइल और बस्तुश्शा, ये बाल सीधे घुंघरे वाले नहीं होंगे। मेरे नबी को बताने की क्या जरूरत थी? कहीं 13वीं 14वीं सदी का मुसलमान धोखा खा के किसी काने मिर्जे को ईसा न बना बैठे। आएंगे किस तरह? भाई कौन क्या चादरें होंगी? बैन महरूज़तैन, जर्द चादरें पहनी होंगी। बैन अजनिहतिल मलिकैन वाज़िअन कफ़ैन अला अजनिहति मलिकैन, दो फरिश्तों के परों पर हाथ रख के तशरीफ लाएंगे। तो जो मेरी तरफ, ये मस्जिद में हजरत महदी खड़े हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं, अभी और भी बाकी है। बियदिही हरबतुन, हाथ में हरबा होगा। बिशर्क़िन दमिश्किन इंद मिनारतिल बैज़ा, जामे मस्जिद दमिश्क के मशरक़ी मीनारे पे उतरेंगे। जरा तवज्जो मेरी तरफ करना, मैं अजीब हदीस सुनाने चला हूँ। ये नीचे आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, ये मस्जिद के अंदर आएंगे। हजरत महदी मुसल्ले पर इंद सलातिल फज्र, हदीस है यंजिल ईसा इब्न मरियम इंद सलातिल फज्र, फज्र की नमाज के वक़्त नाजिल होंगे। जरा तवज्जो, अकीदा मजबूत करना। हजरत महदी मुसल्ला छोड़ के पीछे हटेंगे ताकि इमामत कौन कराए? बुलंद आवाज से, बुलंद, पीछे वाले भी बोले बुलंद आवाज से, वो मस्जिद के हाल में बैठे हुए बोले बुलंद आवाज से। आओ सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे तो जो है हजरत महदी पीछे हटेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे। हदीस में आता है फयज़उ ईसा यदहु बैन कतिफैहि। हाय, मेरे नबी ने तो इतना खोल खोल के बताया है, फिर भी रब्बे वाले ना समझे तो मैं क्या करूं? इनकी बदनसीबी है। मेरे नबी ने यहाँ तक बताया फयज़उ ईसा यदहु बैन कतिफैहि, ये हजरत ईसा यूं हजरत महदी के दोनों कंधों के बीच में हाथ रखेंगे और यूं करके हजरत महदी को मुसल्ले पे खड़ेंगे। हजरत महदी मुसल्ले पर, तवज्जो तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी, और ईसा अलैहिस्सलाम मुक्तदी बनकर उम्मत को सबक दे देंगे। मैं अपनी शरीयत को चलाने नहीं आया, मैं उम्मत मुहम्मदिया का जर्नैल बन के आया। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से तवज्जो। जब आएंगे नबी होंगे, लेकिन फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक होंगे। अकीदा मजबूत करना है। नबी होंगे, मिल के बोलो नबी, बोलो बोलो नबी, लेकिन फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक होंगे। आओ दलाइल की दुनिया में चलते हैं। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा वत्तौरात वल इंजील। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 4 चीज़ों की तालीम है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा वत्तौरात वल इंजील। ये तौरात और इंजील तो समझ आ गए। ये किताब और हिकमत से क्या मुराद है? इससे मुराद कुरान और हदीस का इल्म है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कुरान और हदीस का इल्म क्यों? जब आएंगे नबी होंगे, दौरे नबूवत मेरे नबी का होगा, फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक होंगे। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का सदर तुर्की में चला जाए तो तुर्की में तुर्की के सदर का हुक्म चलेगा या पाकिस्तान के सदर का? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से। जो पाकिस्तान का सदर क्या है, उसकी सदारत खत्म नहीं होगी। तुर्की में तुर्की के सदर का हुक्म क्यों चलेगा? दौरे हुकूमत तुर्की का। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नबी होंगे, लेकिन फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक होंगे, क्योंकि क़यामत तक दौरे नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ रब्बे वालों का धोखा बताना चाहता हूँ, जरा तवज्जो मेरी तरफ करना। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह नहीं होगा। उनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से।
پیچھے والوں کی آواز آنی چاہیے بلند آواز سے، لا الہ۔ ہاں ذرا توجہ، دھوکہ بتانا چاہتا ہوں قادیانیوں کا، اتنے بڑے نبی آ کے محمد الرسول اللہ کی نسبت گنبد خضرا والوں کی کریں گے، اور یہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ میں نسبت مرزا قادیانی کو دے کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ میں چیلنج دے رہا ہوں، میں قادیانیوں کو دعوت اسلام دے رہا ہوں، کب تک بغض رکھو گے؟ کب تک مولانا اللہ وسایہ سے بغض رکھ کے جہنم کی طرف جاؤ گے؟ آؤ ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں، آؤ اٹھاؤ کلمۃ الفصل، تمہاری کتاب ہے، اپنے گھر سے کتاب اٹھا کے پڑھو، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، ہم محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ ارے تمہیں دھوکہ دیا گیا، میرے نبی نے کہا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، تم نے ابن چراغ بی بی کو مسیح بنا لیا، میرے نبی نے کھول کھول کے بتا دیا۔ توجہ میری طرف، حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے، ہم آخری باتیں کر رہا ہوں، توجہ، تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول اللہ، عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں نہیں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ فیضع یدہ علی بین کتفی، حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں ہاتھ رکھیں گے، حضرت مہدی کو آگے کریں گے۔ توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا محفوظ میرے نبی نے کیے، وہ مٹی کی چڑیا بنا کے اڑائیں گے، رب کے حکم سے اڑاتے رہے۔ فیکون طیرا باذن اللہ، محفوظ میرے رب نے فرمایا ابری الاکمح والابرص باذن اللہ، ابرص والے کو شفا دیتے تھے۔ تذکرہ میرے قرآن میں ہے، مادر ذات نابینا کو بینا کیا، تذکرہ میرے رب کے قرآن میں ہے، سننا میرے رب نے آسمان پہ اٹھایا، تذکرہ توجہ ہی نہیں طرف کرنا، تذکرہ میرے رب کے قرآن میں ہے، عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو لٹکایا، تذکرہ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا، وہ جس کی شکل بدلی۔ توجہ، ایک قادیانی مجھے کہنے لگا شکل بدلی تو کیسے بدلی؟ اور میں نے کہا جھلیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کون ہے؟ سبحان اللہ، بلند آواز سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی بنا سکتا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور کہنے لگے آسمان پہ گئے کس طرح؟ اوزون کی لہریں، آگ کی لپٹیں میرے کالج کی نوجوان کو گمراہ کرتے ہیں، اوزون کی لہریں۔ اور میں نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جس رستے سے آدم علیہ السلام زمین پہ آئے اسی رستے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے۔ جو رب کونی بردم و سلامہ کہہ کے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر سکتا ہے، عیسیٰ کے لیے نہیں ٹھنڈی کر سکتا، وہ کر سکتا ہے۔ آخری باتیں ذرا توجہ میں طرف، نازل ہوں گے بشرقی دمشق، نازل ہونے کے بعد حدیث میں آتا ہے یکسر الصلیب یقتل الخنزیر، عیسائیت کو مٹائیں گے۔ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے فَيَقْتُلَهُ بِبَابِ لُدٍ، دجال کو قتل، ختم کر رہا ہوں، بِبَابِ لُدٍ، لد کے مقام پہ دجال کو قتل کریں گے۔ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو جو امید رکھ کرنا، نازل ہونے کے بعد احرام باندھیں گے، لَيَحِلَّنَّ عیسیٰ ابن مریم حجًا او معتمرا او یسنیہما جمیعاً، احرام باندھیں گے حج کا یا عمرے کا یا دونوں کا اکٹھے۔ تذکرہ میرے نبی کے فرمان میں ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایمان تازہ کرنے لگا ہوں، قام علی قبری، میری قبر پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور مجھے سلام کریں گے، لَأُجِیبَنَّهُ، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اور سنو، فیکون، پوری دنیا پہ اسلام پھیلایا، فیکون قبر، ختم کر رہا ہوں، میں نے مختصر کر دیا، فیکون قبرہ رابعہ، چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، فیدفن معی فی قبری، میرے ساتھ گنبد خضرا میں
چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. اور سنو میرے نبی نے ایک پیغام آپ کو بھی دیا ہے. کہو نا سبحان اللہ. سب کہو گے سبحان اللہ تو چلوں گا. کہو سبحان اللہ. میرے نبی نے پیغام دیا من ادرک منکم عیسی ابن مریم. ربے والا سنو، جرمنی والو، یورپ والو، ایشیا والو، کوئٹہ والو، کراچی والو، من ادرک منکم، میرے نبی کا پیغام سننا. 1400 سال سے میرے نبی نے پیغام دیا ہے. ہر امتی نے آگے پیغام پہنچایا ہے. میرے نبی کا پیغام ہے. چناب نگر آنے والوں، نیٹ پہ پوری دنیا میں سننے والوں، من ادرک منکم عیسی ابن مریم، جو تم میں سے عیسیٰ ابن مریم کو پائے، فَلْيُقْرِهُ مِنِّي السَّلَامُ، تو عیسیٰ کو میرا سلام کہہ دینا. اگر زندگی میں پایا تو سلام دیں گے انشاءاللہ، بلند آواز سے دیں گے انشاءاللہ. ربے والا ابن مریم ہے، ابن چراغ بی بی نہیں ہے، دھوکے سے باہر آؤ. میرے نبی نے فرمایا جو عیسیٰ کو پائے تو میرا سلام دے دینا. اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.